الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. قرآن پاک میں دو مرتبہ ایک خاص حرام شے کا ذکر ہے، ایک خاص ممانعت کا ذکر ہے، وہ ہے اولاد کا قتل. اولاد کا قتل تو ان سوچی سی بات ہے، ان نہ ہونے والی بات ہے، لیکن کچھ ایکسٹریم معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان مائل ہو جاتا ہے اس عجیب و غریب جرم کی طرف بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاق. املاق کی وجہ سے، املاق کہتے ہیں بہت شدید غربت، بینکرپسی جسے انگلش میں کہتے ہیں نا، اسے املاق کہا جاتا ہے. تو بہت شدید غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاق نحن نرزقکم وإیاہم. ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. ان کا رزق تمہارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ ہے. تمہیں بھی کھلائیں گے اور انہیں بھی کھلائیں گے. یہ بات کہنے کا مقصد ہے نحن نرزقکم وإیاہم. یہ آیت تو آ گئی سورۃ الاسراء میں. پہلی آیت املاق کی تھی، دوسری اسراء کی ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم. اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے مت قتل کرو، ہم انہیں بھی کھلائیں گے، انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. ایک دفعہ کہا ہم تمہیں کھلائیں گے اور انہیں کھلائیں گے. دوسری مرتبہ کہا ہم انہیں کھلائیں گے اور تمہیں کھلائیں گے. تو کھانے والا، رزق حاصل کرنے والا، پہلی ایک آیت میں والد پہلے، والدین پہلے اور اولاد بعد میں، دوسری میں اولاد پہلے اور والدین بعد میں. بات تو تقریباً ایک ہی ہے، لیکن اس ترتیب میں کیا حکمت ہے کہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف وہ. اس قسم کی ترتیب خاص کر حفاظ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کون سی آیت تھی، ہم پہلے یا کم پہلے. اس آیت میں، ایک آیت میں کہا اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے مت مارنا، دوسری آیت میں کہا ہے اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے مت مارنا. فرق ہے کہ نہیں؟ اب تو ہے. جس آیت میں کہہ دیا کہ غربت کی وجہ سے مت مارو، فقر کی وجہ سے مت مارو، اس کا مطلب ہے کہ فقر بعد میں آئے گا کہ ابھی سے ہے، ابھی سے فقیر ہے، ابھی سے غریب ہے. جس آیت میں کہا کہ غربت کے خوف سے مت مارنا، اگر خوف ہے غریب ہونے کا تو غریب تو نہیں ہے ابھی. اگر غریب ہوتا تو غریب ہونے کا خوف تو گیا، اب تو پڑ گئی مصیبت. خوف اسے ہوتا ہے جو غریب نہ ہو، اور اسے ڈر ہو کہ بعد میں جا کے غریب ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اچھا، جس آیت میں کہا کہ غربت کی وجہ سے مت مارو اولاد کو اپنی، وہ غریب سے ہی بات ہو رہی ہے نا، غریب سے بات ہو رہی ہے. اور غریب کو کس کے کھانے پینے کی فکر ہے ابھی سے؟ اگر غریب ہے تو اسے تو اپنے کھانے کی پڑی ہوئی ہے، اپنے رزق کا مسئلہ ہے اس کا، کیونکہ وہ غریب ہے. تو اس سے فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. تم فکر مت کرو، تمہیں بھی کھلا دوں گا، انہیں بھی کھلا دوں گا. لیکن تمہاری بات پہلے کر دی کیونکہ تم غریب ہو، تم ابھی سے غریب ہو. اچھا، دوسری بات تھی وہ غریب سے نہیں تھی. کچھ لوگ اس جرم کی طرف اس لیے مائل ہو جاتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ وہ خود غریب ہیں، اس لیے کہ خوف ہے کہ اولاد کو افورڈ نہیں کر سکیں گے، فیسیں نہیں بھر سکیں گے، میڈیکل بلز نہیں پے کر سکیں گے، تو شاید اس لیے اس جرم کی طرف مائل ہو گئے، اس غلط کام کی طرف مائل ہو گئے. ان سے فرمایا جا رہا ہے دیکھو، غربت کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو. انہیں پہلے کھلانے کی بات کر دی، اولاد کو انہیں کھلائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے. ان کے کھلانے کا ذکر یہاں پہلے کیوں ہے؟ ان کے کھلانے کا ذکر یہاں پہلے اس لیے ہے کہ جس انسان کو ابھی سے غربت کا مسئلہ نہ ہو، اسے اپنے کھانے کی تو فکر نہیں ہے، فکر ہے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، بچے کے پیسے کہاں سے آئیں گے. میری تو خیر ہے، اپنا تو میں معاملہ کر سکتا ہوں، بچوں کو افورڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اس اولاد کے بارے میں دیکھو، اس کی افورڈیبلٹی تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو سنبھال لوں گا. نحن نرزقہم وإیاکم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دو آیات میں دو مختلف طبقوں سے بات ہو رہی ہے. غریب طبقے سے ایک آیت میں بات، اور کچھ امیر طبقے سے دوسری آیت میں بات. یہ ایک ہی طبقے سے بات نہیں ہو رہی، ایک ہی قوم سے خطاب نہیں ہو رہا. دو مختلف سٹیٹس ہیں سوسائٹی کے، دو مختلف ایلیمنٹ ہیں سوسائٹی کے، ان کو دو مختلف باتیں سننے کی ضرورت ہے، تو ان کو دو مختلف میسج دیے جا رہے ہیں. اور یہ بات صرف ایک چھوٹی سی ترتیب سے ظاہر ہو جاتی ہے. نحن نرزقہم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاہم.
اگلی مثال انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں ایک خاص ترتیب سے، اور پھر اسی آیت میں یا اس سے بالکل اگلی آیت میں اس کی عکسی ترتیب اس کو بدل دیتے ہیں. جیسے سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَةً. ترجمہ کرنے سے پہلے بھی دو الفاظ پر توجہ کیجئے، تجارہ اور لہو، تجارہ اور لہو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ترتیب میں کچھ فرق کا احساس ہوا آپ کو؟ شروع میں پہلے کہا تجارہ پھر لہو، اسی آیت کے آخر میں پہلے لہو اور پھر تجارہ. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لہو کے معنی عربی میں ہے کوئی ایسی چیز جو فضول ہو، جس سے آپ کا دل تو بہلا دیا جائے. کوئی آپ فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں یا شطرنج کھیل رہے ہیں، وہ لہو ہے. لہو ہے ایسی بات، یا گپ شپ کر رہے ہیں پوری رات، گپے لگا رہے ہیں گھر سے باہر بیٹھے، لوگ سڑک پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں بات کر رہے ہوتے ہیں، اسے لہو کہا جاتا ہے اس بات کو. تجارت کا لفظ ہمارے پاس بھی ہے، وہ قرآن میں بھی ہے. تجارت آپ کو سمجھ آتی ہے. قصے کا تعلق ہے جمعے کے احکام سے. سورہ جمعہ کی آیت ہے، جمعے سے تعلق ہے. صحابہ کو شروع میں جمعے کے تمام آداب کا علم نہیں تھا، ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اصل میں خطبہ بھی نماز کا ہی حصہ ہے. یعنی خطبے سے اٹھ کے چلے جانا ایسے ہی ہے جیسے نماز سے اٹھ کے چلے گئے، نہیں جا سکتے. ایک دفعہ آگے تو آگے. اچھا، خطبہ ہو رہا ہے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام، اور تجارتی قافلہ گزر رہا ہے. کچھ لوگ بزنس میں ہیں، انہوں نے وہ قافلہ دیکھا تو انہیں خیال آیا یار ہمیں جا کے کچھ پتہ نہیں کب واپس موقع ملے نہ ملے. کچھ خاص سامان تھا، بیچنے کا موقع ملا، میں جا کے دیکھوں. اور کچھ چیزیں میں نے لینی تھیں، کچھ شاپنگ کرنی تھی، پتہ نہیں کب موقع ملے گا، جا کے میں لے لوں، ابھی نماز سے پہلے ہی آ جاؤں گا واپس. تو کچھ لوگ اس خاص مقصد کے لیے اٹھ کے قافلے کی طرف چلے گئے خطبے کے دوران. اب جب وہ اٹھ کے گئے تو ہر سوسائٹی میں یہ ایک فینومینن ہے، کچھ آدمی اٹھ کے جاتے ہیں خاص ضرورت کے لیے، لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کچھ مزے کی بات ہوگی، ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں وہاں کیا مجمع لگا ہوا ہے، آؤ دیکھو ذرا. ہوتا نہیں ہے. کوئی ایک آدمی جاتا ہے خاص کام کے لیے، باقی اور جاتے ہیں کیا؟ تماشا دیکھنے کے لیے. اسے لہو کہیں گے. تو پہلی بات کا جو ذکر ہے، پہلا آدمی جو اٹھا وہ تماشے کے لیے نہیں اٹھا، وہ اٹھا تجارت کے لیے، اس کا کوئی خاص مقصد تھا. لیکن جو باقی اٹھنا شروع ہوئے وہ کس لیے؟ تماشے کے لیے. اسے کہتے ہیں ایک آدمی اٹھا مقصد کے لیے، باقی لہو کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. کہہ دو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ تماشے سے، انٹرٹینمنٹ سے، مزے کرنے سے، مزے اڑانے سے بہتر ہے، اور تجارت سے بھی بہتر ہے. یعنی ترتیب بدل دی. ترتیب بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی جو بات جس قصے کا ذکر ہو رہا تھا وہ خاص تھا. خاص کیا تھا؟ جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، ایک قافلہ گزر رہا ہے. کیا یہی سین بار بار ہوگا دنیا میں؟ نہیں، یہ تو ایک خاص معاملہ ہے. لیکن اس خاص معاملے سے جو درس تم نے اخذ کرنا ہے، جو نصیحت لینی ہے، وہ ہے ایک یونیورسل قسم کی جو ہمیشہ استعمال ہونی چاہیے. تو اب جو الفاظ استعمال ہوں گے، جو ترتیب بدلی ہے، یہ عام حالات کی ترتیب ہے، خاص حال کی ترتیب نہیں. یعنی یہ خاص سے عام کی طرف بات جا رہی ہے. اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں عام کیا بات ہے، یونیورسل کیا بات ہے. انسان کی اکثریت جب اللہ کے ذکر سے ہٹتی ہے، کیا تجارت کے لیے یا خاص کام کے لیے ہٹتی ہے، یا تماشا دیکھنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے ہٹتی ہے؟ مزے کرنے کے لیے. کسی نے کچھ ٹی وی دیکھ لیا، کسی نے کچھ گانے سن لیے، کسی نے کسی کانسرٹ پہ چلا گیا، کوئی کسی پارک میں گھومنے چلا گیا، کوئی سیر کرنے چلا گیا، کوئی ٹرپ پہ چلا گیا. کوئی یہی ہوتا ہے نا. ہر انسان کا مقصد تجارت نہیں ہے، ہر انسان کا مقصد کام نہیں ہے. کچھ لوگ کام کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کام سے کوئی تعلق نہیں، کچھ لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، کچھ لوگ مریض ہیں، کچھ لوگ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، کچھ لوگ طالب علم ہیں، انہیں کام نہیں ہے ابھی، تجارت نہیں ہے ابھی. تجارت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لیکن لہو کا معاملہ، تماشا دیکھنے کا معاملہ، انٹرٹینمنٹ کا معاملہ، اپنے مزے لینے کا معاملہ، وہ ہر انسان کا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چسکا ہے، کچھ مزے کی بات ہونی چاہیے. کچھ تو دیکھ لو یار. رمضان ہو گیا، پورا ہفتہ گزر گیا، کچھ بھی نہیں دیکھا. ایسی بھی کیسی توبہ. ابھی آخری دن آ رہے ہیں، معاف ہو جائے گا، کوئی بات نہیں.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جس ذکر کی طرف وہ تمہیں بلا رہا ہے وہ اس تماشے سے اور اس مزے کی دنیا سے بہتر ہے، اور ہاں تجارت سے بھی بہتر ہے۔ یہاں بات کا ذکر اس لیے ہے کہ اکثریت کا مسئلہ تجارت نہیں، اکثریت کا مسئلہ لہو ہے، اور خاص کا مسئلہ تجارت سے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تجارت میں، بزنس میں، کام میں، آفس میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ نہیں یاد، فیملی نہیں یاد، کچھ نہیں یاد، بس کام یاد ہے، کام ہی کام ہے زندگی میں، اور کچھ نہیں بچا، رائٹ؟ ان کے بارے میں بھی نصیحت ہے، لیکن وہ خاص ایک پاپولیشن ہے، اکثریت پاپولیشن کی ان کا لہو مسئلہ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے فوراً ترتیب بدل دی گئی، خاص سے عام۔ اللہ تعالیٰ عام طور پر قرآن میں سننے کا ذکر پہلے کرتے ہیں، دیکھنے کا بعد میں کرتے ہیں۔ سننا پہلے، دیکھنا بعد میں۔ اگر سننا دیکھنا، اگر دونوں کا ذکر اکٹھا ہو تو ہمیشہ آپ کو نوٹس میں آئے گا کہ سننے کی بات پہلے آئی، دیکھنے کی بات بعد میں آئی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تمام سنتا ہے، تمام دیکھتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ تو ہمیشہ بات کیا آتی ہے؟ سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں۔ اس بات سے کچھ اشارات جو علماء نے اخذ کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سننا اہم زیادہ ہے، دیکھنا اہم کم ہے۔ تمام انبیاء کو جو پیغام انسان کی ہدایت کے لیے دیا گیا، اس پیغام سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو پہلے کیا چیز چاہیے؟ سننا زیادہ ضروری ہے۔ سمعنا انا سمعنا قرآنا عجبا سمعنا واطعنا يسمع آیات اللہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ آپ بار بار اسی بات کا ذکر ہے، سنا کرو سنا کرو سنا کرو۔ ضرب مثل فاستمعوا له، مثال دی جا رہی ہے، غور سے سن لو، غور سے سن لو۔ یعنی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کم از کم پیغام سنا تو اسلام قبول کر سکتے ہو۔ نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کا پیغام صرف سنا ہے، سننا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو سننے کو زیادہ اہمیت ہے دیکھنے پر، خاص کر جب ہدایت کا معاملہ ہو تو اس میں ایک خاص ترتیب ہے۔ میں یہی سیمینار انگلش میں جب پڑھا رہا تھا، ایک دفعہ مجھے یاد ہے سنسناٹی اوہایو میں، تو اوہایو میں ایک ایکچولی سنسناٹی میں نہیں، مشیگن میں جب پڑھا رہا تھا، فلنٹ میں بہت سارے سرجنز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں، ان کے میرے خیال ہے 150 ڈاکٹر ہیں مسجد میں، 200 لوگ ہیں مسجد میں، ان میں سے 150 ڈاکٹر ہیں۔ تو تمام پہلی 3 روز ڈاکٹرز کی تھی۔ میں نے اس آیت کا تھوڑا سا ذکر کیا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ تو وہ تمام آپس میں گپ شپ کرنی شروع ہو گئے ایک دم سے، میں ڈسٹریکٹ پوری طرح، میں کیا ہو گیا، میں نے کیا غلط بات کہہ دی کیا؟ تو پھر ان میں سے ایک نے مجھے بتایا، آپ کو پتہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو اس کا سننا پہلے بنتا ہے، دیکھنا بعد میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے اسے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا۔ سبحان اللہ۔ خیر قرآن میں اس کی دو استثناء ہیں، اس کے قرآن میں اس کے 2 استثناء ہیں۔ وہ 2 استثناء کیا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ ہے ابصرنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھ لیا اور اب ہم سننے کو تیار ہیں، ہمیں واپس جانے دے۔ قیامت کے دن کی بات ہے، مجرموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا اللہ اب ہم نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا، اب ایمان لے آئے، اب ہم واقعی سننے کو تیار ہیں، اب ہم سنتے ہیں۔ دوسری سورہ کہف میں جو غار کے اندر یہ نوجوان جو چھپے ہوئے تھے اور جو سو رہے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی طرف سے کامنٹ کیا ہے، ابصر بہ واسمع، کتنا اچھا وہ دیکھتا ہے، تمہارا رب کتنا اچھا دیکھتا ہے اور کتنا اچھا سنتا ہے۔ ابصر بہ واسمع۔ اب ان دونوں غیر معمولی ترتیب کی طرف ذرا تھوڑی توجہ کر لیں۔ عام ترتیب کیا ہے؟ سننا پہلے اور دیکھنا بعد میں۔ ان 2 معاملات میں دیکھنے کو پہلے اور سننے کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قیامت کے بارے میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس دنیا میں جو تمام پیغمبر آئے وہ یہی درخواست کیے جاتے ہیں، اور اتنے تواضع سے، اتنی تمیز سے، اتنے پیار سے کہتے ہیں بس سن تو لو سن تو لو سن تو لو سن تو لو۔ اور کافر کیا کہتا ہے؟ سننے کی بات چھوڑو، کچھ دکھاؤ تو صحیح، کچھ دکھاؤ مجھے، کوئی موت جو میت ہے وہ واپس آ کر مجھے بتا دے تو کچھ دیکھنے کو تو ملے۔ ارینا لولا تأتینا الآیہ، کوئی آیت کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ آسمان سے کچھ بھیج دو، کسی مرے ہوئے کو واپس لے آؤ، آخرت کی کچھ جھلک دکھا دو، فرشتے ہی دکھا دو، کچھ آسمان سے اڑتے ہوئے کاغذ آ جائیں جو تمہارے ہاتھ میں آئے، وہ تم وہ پڑھ رہے ہو، اسے کہہ دو کتاب، کچھ تو دکھا دو۔ یعنی وہ کہتا تھا میں سننے کو تیار نہیں، ہاں اگر کچھ دکھاؤ گے تو مانوں گا۔ اب جہنم کا منظر آیا تو کیا بات ہوئی؟ یار اب دیکھ لیا، اب سنتے ہیں۔ سمجھ میں آئی ترتیب؟ دوسری جو یہ غیر معمولی ترتیب ہے کہاں استعمال ہوئی ہے؟ سورہ کہف میں، اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کتنا اچھا تمہارا رب دیکھتا ہے اور کتنا اچھا تمہارا رب سنتا ہے۔
اصحاب الکہف اصل میں جیل سے بھاگے ہوئے تھے. ان کا قصہ کسی دن بحث ہوگی. جیل سے بھاگے ہوئے تھے اور ان پر سزائے موت ایشو ہو چکی تھی, اور جس پر سزائے موت ایشو ہو چکی ہے اور وہ بھاگے ہوئے ہیں, ان کو تمام لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا. جو ایک دیکھ رہا ہے وہ کون ہے؟ تمہارا رب. یعنی تمام لوگوں کو ان کے سننے سے کوئی دلچسپی نہیں. تمام قوم کو دلچسپی کیا تھی کہ کسی طرح کون ان کو دیکھ لے. جس نے دیکھ لیا فوراً رپورٹ کر دے. ان کے وانٹڈ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ. دیکھنے کا مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کانٹیکس میں, غار میں چھپے ہوئے کسی کو نہیں پتا کہاں پر کون دیکھتا ہے انہیں. تمہارا رب دیکھتا ہے اور کتنا اچھا سنتا ہے. سننے پہ بھی میں ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کر دوں کہ اصحاب الکہف کے قصے سے میرا ایک خاص دلی تعلق ہے, اور اس قصے کو جتنا انڈر ریپریزنٹ کیا ہوا ہے نا, یعنی اس قصے میں جتنے معجزے ہیں اور جتنی خوبصورت باتیں ہیں اور جتنے عظیم درس ہیں جس کو ہم نے بالکل ہی بھولا ہوا ہے. بس اتنا پتہ ہے کچھ لوگ تھے وہ کافی عرصے کے لیے سو گئے تھے پھر اٹھ گئے, بس یہ پتہ ہے. اور بڑے مزے کی بات ہوئی, پھر ان کے اوپر مسجد بنا دی گئی. بس یہ قصہ پتہ ہے. اس میں جو اتنے عظیم جواہر ہیں, اس میں اتنا خزانے ہیں اس قصے میں جس پہ ہم پوری طرح سے گزر جاتے ہیں. اس میں سے بس ایک چھوٹی سی بات, یہ تاریخی معاملہ ہے. یہ تاریخی معاملہ ہے. ینگ لڑکے ہیں, آپس میں ینگ لڑکے جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کوئی گہری بات نہیں ہوتی. وہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. یار کھانا کہاں کھائیں یار, بھوک لگی ہے. کتنی دیر تک سوئے ہوئے تھے؟ میرا خیال ہے تقریباً پورا دن سو گئے تھے تو دھوپ تھی, اب اٹھے ہیں تو ابھی دھوپ ہے. میرا خیال ہے یا تو پورا دن سو گئے یا نہیں, میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ سوئے ہوں گے کہ ابھی تک دھوپ نکلی ہوئی ہے. لبثنا یوما او بعض یوم. یار چھوڑو کون کتنی دیر سویا تھا, مجھے بھوک لگی ہے, جا کے کھانا لے کے آؤ. اور دیکھنا کوئی اچھا کھانا لے کے آنا. تم سارے پیسے جمع کرو, کسی ہم میں سے اس کو دو جس کو کچھ کھانے کا پتا ہو, کوئی ریسٹورینٹ کا پتا ہو, کس ہوٹل میں جانا چاہیے, کہاں سے کھانا لینا چاہیے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. جا کے دیکھو سب سے اچھا کھانا کون سا ہوگا. اور ذرا دیکھ کے بھائی, ذرا اپنے آپ کو اتنا آبویس مت کر دینا کہ 6 10 تھیلے لے کے آ رہے ہو کھانے کے, تو لوگ کہیں یہ کہاں جا رہا ہے, اور ہمارا پیچھا کر کے ہم سب کو اریسٹ کروا دو. وَلْيَتَلَطَّفْ. ذرا ہاتھ ہلا رکھ کے آرام سے, ذرا زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ اپنے آپ کو سسپیشس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لڑکوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے اور یہ قرآن میں ریکارڈ ہے. آپ بتائیں کون سی کتاب ہوگی تاریخ کی جس میں کچھ لڑکوں کی آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے ایسی محبت کہ اس ایسی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت میں شامل کر دیا. اس میں ہے تو دروس بہت, لیکن کتنے لاکھوں ہوں گے, کتنے ان گنے ہوں گے جن لڑکوں کی آپس میں بات ہوتی ہے اور ان میں سے ایک بات نکال کے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ڈال دی. دیکھو یار کتنی دیر سوئے تھے, کھانا تو کھانا چاہیے, اچھا کھانا لے کے آنا. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا زور ہے. تو اس نے سنا تو انہیں کیسا دیکھتا ہے تمہارا رب اور انہیں کیسا سنتا ہے. ابصر به واسمع. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.